جی میرے پیارے طالب ساتھیوں، ابھی ہم شروع کر رہے ہیں درس اول الف، یعنی کہ پہلا چیپٹر شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلے چیپٹر کے درس اول الف کے سورۃ الانفال کے کچھ الفاظ معنی کتاب والے نے دی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے سیم ٹیکسٹ بک بورڈ تو یار آپ بولیں گے تو اسی طرح فیئر کاپی کا جو پہلا پیج ہوگا اس میں آپ اسی طرح ایک مارجن بنائیں گے بیچ میں، اور ایک طرف رائٹ ہینڈ کی طرف آپ الفاظ قرآن کی آیتیں آپ لکھیں گے، مثلا الانفال لکھا ہوا ہوگا تو اس میں آپ اس کی معنی آپ لکھیں گے آگے مال غنیمت۔ نمبر 2 اصلحوا ذات بینکم، تو اس کی معنی آپ لکھیں گے، اپنے آپ اس کتاب کو آپ درست کرو۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ کتاب کھولیں گے صفحہ نمبر 11 پر تقریباً 9 یہ آیتوں کے معنی کتاب والے نے دیے ہیں۔ اب آگے کتاب کھول کر آپ کو یہ کتاب ہے سینٹیکس کھول کر آپ الفاظ معنی یاد کر کے اپنے فیئر کاپی یا نوٹ بک میں آپ اپنے فیئر کاپی یا نوٹ بک میں آپ لکھیں گے۔ نمبر 2 وجلت ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ڈرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 3 کارہون، اس کے معنی ہیں ناگواری محسوس کرنے والے، اور یساہون اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ہانکے جاتے ہیں، اور احدا کے معنی ہیں ایک، یعنی کہ مؤنث کا یہ لفظ ہے۔ دابر اس کے معنی ہوتے ہیں جڑ۔ تستغیثون اس کے معنی ہیں تم فریاد کرتے ہو، تم پکارتے ہو، اور ایک اور مدفین اس کے معنی ہے لگاتار آنے والے، مسلسل آنے والے۔ غیر ذات الشوکتی اس کے معنی ہیں بغیر کانٹے، بغیر اثرے اور قوت کے۔ صفحہ نمبر 11 پر یہ الفاظ معنی موجود ہیں۔ نوٹ بک فیئر کاپی میں الفاظ معنی آپ لوگ لکھیں گے، اس کے بعد الفاظ معنی آپ لوگ یاد بھی کریں گے۔ اب آپ میرے طالب ساتھیوں، آپ الفاظ معنی لکھنے کے بعد اب آتے ہیں سوالات جوابات کی طرف، جو الدرس الاول الف آپ اسی طرح نوٹ بک فیئر کاپی میں لکھیں گے تو وہاں نیچے ایک صفحے پر اگر آپ نے الفاظ معنی لکھے ہیں تو اگلے پیج پر آپ سوالات جوابات شروع کریں گے۔ تو پہلا سوال جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ انفال سے کیا مراد ہے، انفال کی معنی دیکھ کر آ جائیں۔ آپ کے گھر میں کسی کوئی اچھی سی تفسیر ہے ترجمے والی، وہ آپ وہاں پر سورہ انفال کی مکمل طور پر تشریح دیکھ کر آ جائیں۔ یقیناً آپ نے سورہ انفال کی تشریح دیکھی ہوگی، اور یقیناً آپ نے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کی ہوں گی کہ انفال کسے کہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور انفال سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے انفال کی معنی ہے مال غنیمت۔ انفال اس مال کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی کی صورت میں ہاتھ آ جائے۔ تو سورہ انفال کے اندر مثلا آپ کو کہا تھا کہ غزوہ بدر جو پہلی جنگ ہوئی مسلمان اور کافروں کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور کافر شکست ہوئی اس جنگ کے اندر، تو مال بچ گیا۔ تو مسلمان نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن الانفال، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے متعلق، مال غنیمت کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم صرف مال غنیمت انفال کی ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں کہ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی کی صورت میں دو مال مل جائے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلے چیپٹر کا پہلا سوال اور جواب۔ اس کو آپ لوگ زبانی یاد کریں، اور میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں کہ زبانی یاد کرنے کے بعد فیئر کاپی بند کر کے اس کو آپ بار بار زبانی فیئر کاپی کے اندر لکھیں، اس طرح آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ پہلا چیپٹر ہے، دوسرا سوال ہے سورہ انفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ سورہ انفال کی آیت کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو اگر یاد ہوگا، اگر یاد نہیں ہے تو صف نمبر آپ کھولیں گے، صف نمبر 9 پیج نمبر 9 میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ یہ سوال ہے سورہ انفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، کہ جو مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ان کی کیا صفات، کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو جواب ہے اس کا کہ سورہ انفال میں مومنوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 1 یعنی کہ پہلی صفت کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوف خدا سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پکے مومنوں کی حالت ہوتی ہے، اللہ عزت فرمانے پکے مومنوں کی حالت ہے، جہاں بھی کسی جگہ پر بھی اللہ کا ذکر ہو تو وہ ان کے دل خوف سے ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان
ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی کہ دوسری صفت یہ ہے کہ ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے, ان کے دل بھی ڈر جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں, مسلمانی پن میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور اپنے پروردگار پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی کہ ہر حالت میں ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے, کسی اور کی طرف وہ لوگ دیکھتے تک نہیں ہیں. ہر حالت میں, خواہ مصیبت میں, خواہ خوشی میں, ہر حالت میں ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے, وہ توکل کرتے ہیں اللہ پر. نماز پڑھتے ہیں 5 وقتہ. مومنوں کی صفت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ انفال میں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقتہ, وہ نماز پڑھتے ہیں. پکے مسلمان اور مومنوں کی یہ شان ہے کہ کسی بھی طریقے سے نماز کو قضا نہیں کرتے, نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ مومنوں کی ایک صفت یہ ہے, اللہ نے ان کو جو کچھ مال دیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس مال میں سے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, صدقہ دے دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں. یہ بھی پکے مسلمانوں کی یہ خوبیاں ہیں. جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے لن تنالوا البر, ہرگز تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکو گے, حتی تنفقوا مما تحبون, یہاں تک کہ خرچ کر لو اس چیز میں سے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے, جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے, مال دینے سے آپ کے اندر گزر گیا. کون سا مال, کس طرح کا مال؟ زکات کا مال نہیں, زکات کا مال ساتھیوں, بلکہ صدقہ خیرات کا مال آپ دیں گے. کیونکہ آسان نہیں ہوتا, آسان نہیں ہوتا کہ کسی کو مال دے دینا, پیسہ خرچ کر دینا. آپ کو شیطان ورگلائے گا کہ نہ دو, کیوں خام کا دوسروں کو دے دو. لیکن ان باتوں سے پہلے, سب سے پہلے آپ لوگ یاد کر لیں میرے پیارے پیارے ساتھیوں, سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں, اس کے بعد دوسروں. بہرحال آج درس اول الف پہلے چیپٹر کے ہم نے 2 سوالات حل کر لیے. پہلا سوال تھا انفال سے کیا مراد ہے؟ انفال اس مال کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی کی صورت میں آ جائے. نمبر 2 دوسرا سوال تھا کہ سورہ انفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں. اس کا جواب یہ آپ کو بتایا گیا کہ سورہ انفال میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں یہ لوگ خرچ کرتے ہیں. تو میرے پیارے طالب ساتھیوں, آج ہم نے 2 چیزیں سیکھیں. نمبر 1 فیئر کاپی بنانے کا طریقہ, کہ فیئر کاپی ہم کیسے کس طرح بنائیں. آپ کو کہا کہ فیئر کاپی کے 4 حصے بنانے ہیں. پہلا حصہ جس کو آج ہم نے شروع کر لیا ہے, پہلے حصے میں مختصر سوالات ہوں گے, جوابات ہوں گے. تو پہلے حصے میں سب سے پہلے آپ لوگ الفاظ معانی آپ یقیناً آپ نے لکھنے ہوں گے, اور اس کے بعد سوالات جوابات اسی طرح درس اول الف کی اس طرح سوالات جوابات آپ لوگ لکھیں گے. جی میرے پیارے ساتھیوں, تو 2 سوالات ہم نے حل کر لیے. پہلا سوال, دوسرا سوال پہلے چیپٹر کا, جو پہلے چیپٹر کا درس اول الف ہے, اس کا تیسرا سوال ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے, سورہ انفال کی روشنی میں تحریر کیجیے. سوال کا مطلب یہ ہے کہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. آپ کو کہا تھا کہ قرآن مجید کی آیات میں ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا. تو اس آیات کے اندر یہ اشارہ ہے کہ 2 گروہوں کا ذکر ہے اس آیات کے اندر. تو وہاں پر یعنی کہ ہمیں پتہ چلا, سوال نکالا ہم نے کہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. اس کا جواب یہاں پر موجود ہے. تو 2 گروہوں سے مراد سورہ انفال میں 2 گروہوں سے مراد یہ ابو سفیان کا گروہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ایک تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ جا رہے تھے. دوسری
दूसरा अबू जहल का ग्रोह जो लश्कर जर्राह यानी फौजी लश्कर था उसका सरबराह था, जो अबू सुफियान की इत्तला पर अपने काफिले की हिफाजत के लिए बदर की जानिब चल पड़ा था। ये हो गया सवाल नंबर 3 का जवाब। दोबारा सुने कि सवाल नंबर 3 का जवाब इनकी सूरह अनफाल में दो ग्रोहों से मुराद एक अबू सुफियान का ग्रोह जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तिजारती काफिले का सरबराह था, जो वो तिजारती काफिला जो शाम से तिजारत करके मक्का आ रहा था। और आपका यानी कि जो ग़ज़वा बदर का मुख्तसर नक्शा है कि दिल में हो तो फिर आसानी से ये सवाल जवाब आपकी समझ में आ जाएंगे कि मुसलमान उसको पीछा करने के लिए गए थे, मुसलमान उस लश्कर तिजारती काफिले को पीछा लूटने के लिए गए थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैर इरादी तौर पर एक जंग हुई जो वो जंग ग़ज़वा बदर कहलाता है। तो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तिजारती काफिला शाम से मक्का जा रहा था। दूसरा ग्रोह अबू जहल था जो अबू सुफियान की इत्तला पर यानी कि एक लश्कर जर्राह फौजी लश्कर लेकर आ गया था बदर के मकाम पर अपने काफिले की हिफाजत के लिए। तो मेरे प्यारे तालिब साथियों, आज का यानी कि दर्स अव्वल अलीफ पहले चैप्टर का खुलासा हमने पढ़ लिया। खुलासा ये है, 3 सवाल हो गए। पहला सवाल था सूरह अनफाल से यानी कि अनफाल से क्या मुराद है। दूसरा सवाल था कि सूरह अनफाल में मोमिनों की क्या क्या सिफात बयान की गई हैं। तीसरा सवाल ये था कि सूरह अनफाल में दो गुरुओं से क्या मुराद है। ये तीनों सवाल आप लोग नोटबुक फेयर कॉपी में नोट कर लें और नोट करने के बाद आप ज़बानी इसको याद करके ज़बानी लिखेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है आसानी से आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।